بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 جنوری 2021 ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آج میں اس میں کیا چیزیں ڈسکس کروں گا۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر، ایک خوشخبری کی خبر ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اینڈ میں جو ہے عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو خوشی کی خبر اور سب سے اچھی خبر ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے خود جو ہے وہ ایک طیارہ بنا رہے ہیں جس کا نام ہے JF-17 تھنڈر۔ یہ بہت ہی تیز ترین اور بہت ہی نئی ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے جو کہ بہت سے طیاروں کو بیٹ کر رہا ہے۔ آپ کو اسی حوالے سے میں بتا دوں کہ انڈیا نے، بھارت نے جو ہے پچھلے دنوں رافیل طیارے خریدے ہیں جس کی لاگت ان کی تقریباً $10 ارب کے قریب ہے، اور یہ اس نے فرانس سے خریدے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ پاکستان بنا رہا ہے JF-17 تھنڈر، وہ رافیل طیارے سے بہت بہتر ہے۔ یہ مختلف ماہرین جو کہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان اس بارے میں تو خود اعتمادی ہے ہی ان کو، لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رافیل طیارے سے بہت بہتر ہے۔ اور جتنے میں بھارت نے ایک رافیل طیارہ خریدا ہے اتنے میں ہم پاکستان جو ہے وہ 8 طیارے تیار کر رہا ہے، یا اس قیمت میں ہم لوگ جتنے میں رافیل طیارہ انہوں نے خریدا ہے اس قیمت میں ہم لوگ 8 طیارے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، جب بھارت نے رافیل طیارہ خریدا تو مودی نے ایک بیان دیا تھا کہ جب ابھی نندن 2019 میں اس کا طیارہ مار گرایا گیا تھا، تو مودی نے یہ بیان دیا تھا، انڈین پرائم منسٹر نے، کہ اس وقت اگر رافیل طیارہ انڈیا کے پاس ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اس کو گرا نہیں سکتا تھا۔ تو ان کو اتنا اعتماد تھا رافیل کے اوپر، لیکن ہمارا جو JF-17 تھنڈر ہے یہ اس سے بہت بہتر کوالٹی ہے اس کی۔ یہ جو JF-17 تھنڈر ہے یہ ہم نے 2019 میں بنانا شروع کیا تھا۔ یہ اس وقت چائنا کے اشتراک کے ساتھ بنا رہے تھے، لیکن اور بن بھی وہیں پہ رہا تھا، لیکن بنا پاکستان ہی رہا تھا۔ اب جو ہے یہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار ہو رہا ہے اس وقت، اور صرف چائنا سے جو ہے اس کے پرزے جو ہیں وہ منگوائے جا رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں 12 ممالک نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں، جبکہ 10 طیاروں کی کھیپ اس وقت تیار کھڑی ہے جو کہ نائجیریا کو بیچی گئی ہے، اور مطلب نائجیریا نے اس کو خریدا ہے، اور وہ 10 طیاروں کے بعد اور مزید بھی وہاں پہ جائیں گے۔ تو پہلے 10 طیارے بالکل تیار کھڑے ہیں جو نائجیریا میں جا رہے ہیں۔ JF-17 جو ہے یہ ایک ڈبل سیٹر طیارہ ہے، اور اس کو مشقوں کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ مشقوں میں استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپریشنز میں بھی استعمال ہوگا۔ آپ کو اگر یاد ہو 2019 میں جو انڈیا کا طیارہ مار گرایا گیا تھا SU-30، تو وہ بھی ڈبل سیٹر ہی تھا۔ JF-17 تھنڈر نے جن طیاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس میں امریکہ کے F-16، F/A-18، F-15، اور روس کا جو ہے وہ سخوئی 27، اسی طرح فرانس کے میراج 2000 کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ان سے بہت بہتر ہے۔ اب اس کی قیمت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت نے جو رافیل طیارہ خریدا ہے وہ $24 کروڑ 30 لاکھ میں خریدا ہے۔ $24 کروڑ 30 لاکھ میں بھارت نے رافیل طیارہ خریدا ہے، جبکہ یہ طیارہ جو پاکستان تیار کر رہا ہے یہ $3 کروڑ اور 20 لاکھ میں ہے۔ تو اس میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم تقریباً 8 طیارے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ہیں اور رافیل سے بہت بہتر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کافی دنوں سے اپنی تمام ویڈیوز، اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو دوسری پارٹی کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں PMLN جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی ہے،
جیسے محمد علی دورانی جو ہیں وہ اگر شہباز شریف کو ملے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور شاہد خاقان عباسی جو کہ امریکہ گئے ہیں اور ان کا ECL سے نام نکلا ہے تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اسی طرح جو PMLN ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے اوپر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے PMLN کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا بیانیہ بھی جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا۔ مولانا کے مطابق جو ان کے بینرز لاڑکانہ میں اتارے گئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتارے، اور ان کے پوسٹر اور بینرز لگے ہوئے تھے جو کہ بے نظیر کی برسی سے پہلے وہاں سے اتار دیے گئے تھے، اور یہ مولانا کو اس کے اوپر سخت برہم ہیں اس کے اوپر کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتارے اور کیوں اتارے۔ اسی طرح وہ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی وہ ڈبل گیم کر رہی ہیں۔ ان کے جلسوں کو اگر آپ دیکھیں تو کبھی جلسے میں بلاول نہیں ہوتے، اور کبھی جو ہے وہ مریم نواز نہیں ہوتی، اور کبھی جو ہے وہ مولانا صاحب بیچ میں سے اسکپ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلب یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کی آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سینٹ کے الیکشن کو روکنا PDM کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ سینٹ کے الیکشنز کو روکنا تھا، جبکہ یہ سب ہی لوگ مطلب تمام اپنے طور پر سینٹ کے الیکشنز کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، ضمنی انتخابات کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ایک مولانا ہے جو اس کے خلاف ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے JUIF وہ بھی اس چیز کی تیاری کر رہی ہے، بلکہ اب تو مولانا کو اس پارٹی سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور عنقریب اس حوالے سے بھی آپ ایک بڑی خبر سنیں گے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا بیان دیا تھا کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ عمران خان کوئی نجومی تو ہے نہیں کہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ان کا جو طرز حکومت ایک جیسا ہے، جب یہ اقتدار ان کو ملتا ہے تو یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اپنا پورا خاندان لے کے آ جاتے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس ان سب کے لیے ایک عیاشی کا اڈا بن جاتا ہے۔ تو یہ بادشاہانہ زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں۔ ان سب پہ کیسز بھی ہیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف، مولانا صاحب خود، ان سب کے اوپر کیسز ہیں، اور ان سب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بما اہل و عیال ہیں، مطلب ان کے اہل و عیال پہ بھی کیسز ہیں، اور یہ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں ان کیسز کے اندر کہ یہ اسی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ شاید یہ اس طریقے سے بچ جائیں۔ سب کو اگر آپ دیکھیں، سب کو دیکھیں، مولانا صاحب سمیت سب کو دیکھیں تو ان سب کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، یہ سب اقتدار سے باہر ہیں۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ورنہ سب جو ہیں وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ ان سب کا ایک ہی دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے ان کا عمران خان۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ تو اس وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو ہے جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ان کا پریشر کیوں نہیں لیتے، کیونکہ وہ ان کی کسی بھی بات پہ، ان کے کسی بھی عمل سے پریشر میں نہیں آتے۔ اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان سب کو جو ہے وہ جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہے، یہ سب جو ہے سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، یہ بادشاہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اور یہ سب جو ہیں ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ NRO مل جائے، ان کو NRO ہو جائے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر NRO کی ملنے کی توقع ہو تو یہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہ PDM کی باقی پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور NRO کے پیچھے بھاگیں گے۔ اور یہ سب، اور ایسا ایک دو مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ ہو چکا ہے کہ یہ NRO کے لیے باقی پارٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ بے اصول سے لوگ ہیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کا اصول نہیں پایا جاتا، اور یہ وعدے کی اہمیت کو تو بالکل ہی بھول چکے ہوئے ہیں، بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، وہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے 2 سے 3 دفعہ جو ہے اس کے چیزوں کو روند ڈالا۔ اسی طرح اگر آپ آصف علی زرداری کو دیکھیں تو انہوں نے ایک اپنا بیان دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وعدہ جو ہے وہ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت تھوڑی ہے کہ جس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے،
وہ کسی بھی وقت اس سے آپ چینج ہو سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جب مرضی چاہے وہ اپنے یو ٹرن لے لیتے ہیں یا اپنی بات سے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو وعدے کا اوپر کوئی کسی طرح کا مطلب یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں، اور اسی طرح یہ ان کو جیسا کہ یہ وعدہ خلاف ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں کرتے یہ۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، ان کو پاکستان کی عوام نے اب رد کرنا شروع کر دیا ہے۔ کافی عرصے سے پاکستانی عوام ان کی باتوں میں اب نہیں آتی۔ اب اگر ان کا دیکھیں کہ یہ 11 پارٹیاں مل کر جلسے کر رہے تھے یا یہ مارچ وغیرہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی عوام اب ان کے پیچھے نہیں آئے گی۔ صرف چند لوگ، چند پارٹیز کے جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان عوام جو ہے وہ ان کو رد کر چکی ہے، اور بہت برے طریقے سے رد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ان کو 35 سال سے پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے اور یہ بار بار ان کو آزمایا بھی گیا ہے، تو اس لیے یہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں تمام کی تمام پارٹیز۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان جو ہے ان کا پریشر نہیں لیتے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بغیر پریشر کے ان کے ساتھ کھیلیں۔ اور میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بہت دانش مند اور ایک بہت سلجھے ہوئے اور ایک فریش مائنڈ رکھنے والے انسان ہیں، اور وہ کبھی بھی ان کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان خود جو ہیں 6 کتابوں کے رائٹر ہیں، انہوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ایک عام دماغ رکھنے والا انسان نہیں ہے، وہ ایک بہت سمجھدار انسان ہے۔ تو بس ان سے ایک جو میری نظر میں غلط چیز ہو رہی ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے کہ پنجاب حکومت کو تھوڑا سا ان کو تیز کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا چینج کرنے پڑتے ہیں، تو کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اس کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔